شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد میں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامنے رکھی کہ اس دنیا میں یہ سنت جاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے، نافع ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے مطابق یہ کائنات تخلیق کی ہے، جو اس کے مطابق ہے، اس کا وجود باقی رکھا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ توجہ دلائی ہے کہ جو صالحین ہیں، جو پیغمبر اور اللہ کی بات کا جواب دینے والے ہیں، وہ ان کو باقی رکھا جائے گا، اور جو انکاری ہیں، خدا کے انکاری ہیں، اس کی صفات کے انکاری ہیں، اور خدا کے پیغمبر کے انکاری ہیں، خدا کی کتاب کے انکاری ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اب یہی بات ایک دوسرے پہلو سے سامنے لائی گئی ہے۔ یہ فرمایا ہے جی افمن یعلم، سو کیا جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ یہ حق کا لفظ بار بار آ رہا ہے سورہ کے آغاز سے، یہ بار بار توجہ یہی دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے، یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، اور یہ حق جو ہے وہ لازماً ہو کر رہے گا، اگرچہ باقی لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ بتا دیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف وہ حق ہے۔ تو جو بندہ یہ جانتا ہے، اس بات کو صحیح سمجھتا ہے، کمن، وہ اس کی مانند ہو جائے گا، ہوا اعمیٰ، جو کہ اندھا ہے، جو سمجھتا ہے، جو اس کو یہ حق دکھائی نہیں دے رہا، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے کہا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہو کر نہیں رہے گا، یعنی قیامت نہیں آئے گی، اور اللہ صرف وہی واحد القہار جو ہے معبود نہیں ہے، اور بھی شریک ہیں، اور یہ کہ رسول کی قوم اگر جھٹلاتی ہے رسول کو تو عذاب آتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو جس کو یہ حقائق نظر نہیں آ رہے، جو اندھا ہے، اور ایک ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سب حق ہے خدا کی طرف سے، تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ انما یتذکر اولو الالباب، یاد دہانی تو صرف حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ تو یاد دہانی اس میں کیا ہے کہ بھائی یہ جو اندھا ہے، ظاہر ہے یہ اندھا ہے، اور جو دوسرا جو حق سمجھ رہا ہے وہ دیکھنے والا ہے، تو یہی عقل مند ہے۔ تو عقل مند ہی جو ہے وہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اندھے ہونے کی اور آدمی بصیرت جو رکھتا ہے اس کی بنیاد، اس کی سبب وجہ کیا ہوتی ہے۔ یہ جو عقل والے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے جو قرآن مجید میں دوسرے کا بیان بھی ہوا ہے؟ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، کہ جب انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح سے عہد لیا تھا یہ، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو ہماری فطرت میں اس کا شعور موجود ہوتا ہے، اور بندہ مومن جو ہے اسی فطری شعور کی وجہ سے اپنے رب کو یہاں آ کر پہچانتا ہے اور اپنے رب کا اقرار کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ جس کی فطرت صالح ہوتی ہے وہ لپکتا ہے پیغمبروں کی دعوت پر، اور آگے بڑھ کر خدا کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عہد کو، جو اللہ کا عہد تھا اس کو پورا کرتے ہیں، کہ یعنی خدا کے بندے بن کر رہتے ہیں، فطرت کو اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے پیمان کو، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ، اور جو جوڑتے ہیں اس چیز کو حکم دیا ہے اللہ نے، بہی، جس کا، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جیسے ہی ہم آتے ہیں تو ایک ہمارا عہد اللہ کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، معبود ہیں۔ چنانچہ ہمارا وجود میں آنا اس دنیا میں یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی طرف میں لے جاتا ہے کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ٹھیک ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ کسی الگ کسی کونے میں انسانوں کو پھینک دیا جائے، وہ رشتوں میں ظہور ہوتا ہے آدمی کا۔ وہ دنیا میں آئے گا تو آتے ہی اس کے رشتے وجود میں آ جائیں گے، کوئی اس کے والدین ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ ان رشتوں کو برقرار رکھا جائے،
جوڑا جائے، کیونکہ یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ تو بتایا گیا ہے کہ جو صالح فطرت آدمی نا، جس کے اندر بصیرت ہے، جو اندھا نہیں ہے اپنے اندر سے، وہ اللہ کے عہد کو بھی پورا کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اس پر وہ قائم ہے، اور جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں وہ ان پر بھی قائم رہتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، ان کو توڑتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے برے حساب کا، کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہ کریں جو جیسے مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ ہو۔ تو ان کو یہ احساس رہتا ہے، اور اسی خوف میں، اسی اندیشے میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، جو کہ ثابت قدم رہے، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا طلب کرنے میں، کہ اس دنیا میں مشکلات آتی ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن جو ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو ایمان رکھتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کیا، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا، سرًّا وعلانیہ، چھپے اور کھلے۔ کبھی موقع ہوتا ہے کہ آپ سب کے سامنے خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ چھپکے بھی دے سکتے ہیں۔ تو جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، وہ نماز کی شکل میں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو اچھائی سے دفع کرتے ہیں برائی کو، یعنی دوسرا بندہ کوئی برا معاملہ کرتا ہے تو یہ آگے سے جواب میں اچھائی کرتے ہیں۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، یہ بھی ظاہر نیکی ہے، یہ بھی اچھا اخلاق ہے، لیکن کوئی برائی کرے اور اس کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ وہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی ہیں، لہم عقبی الدار، جن کے لیے اگلے گھر کا انجام ہے، اچھا انجام ہے۔ یہ کوئی صفات اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے باطن کی روشنی پر کھڑے ہیں، خدا کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم ہیں، اور اللہ نے جو رشتے ناطے بنائے ہیں ان کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ صفات ہیں کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کی برائی کا جواب بھی کوشش کرتے ہیں اچھائی سے دیا جائے، اور ثابت قدم رہتے ہیں زندگی میں، مشکلات پر، جو بھی پریشانی آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے پوری زندگی پر جمے رہنے کا، ڈٹے رہنے کا، ہر طرح کی صورتحال میں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ آخرت کا گھر گویا کہ انہی کے لیے ہے۔ جنات عدن، ابد کے، ہمیشگی کے باغ ہیں وہ، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور یہ مزید اضافی جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے کہ یہ جو رشتے ناطے بنائے ہوتے ہیں نا، وہ بھی وہاں ساتھ رہیں گے، لیکن کچھ شرائط لگا دی ہیں۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان باغات کے وہ بھی اہل بنیں گے، جو لوگ اہل بنیں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وہ بھی وہاں رہیں گے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے نا کہ جو رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں انہی میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ چاہے گا کہ جنت میں بھی ساتھ رہیں، اللہ ہاں ساتھ رہیں گے، لیکن وہ اگر وہ اہل ہوں گے، وہ جنت میں اگر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، کہ یہ جو قریبی اعزاء اقربا ہیں، یہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے، لیکن سب اگر اہل بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے نا، جنت کے اہل بننے کے لیے۔ اگر اس کا خلاصہ کریں کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں پر ایمان لایا جائے، اور ان کے مطابق پھر زندگی گزاری جائے، عمل صالح اختیار کیا جائے، تو جو یہ شرط پوری کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دیں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، ان کے پاس آئیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم لوگوں پر، یعنی کہ فرشتوں کی جانب سے ویلکم کیا جائے گا، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تم لوگوں پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوب انجام ہے اگلے گھر کا۔ یہ اصل جو ہے کی ورڈ صبرتم، یہ جو سچویشن جس صورتحال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، وہاں بھی یہ کشمکش برپا ہے۔ جو کفار ہیں وہ چالیں چل رہے ہیں، اور 2 دفعہ مجبور ہو گئے ہیں مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر، اور نبی علیہ السلام کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو انتہائی ظلم ہے۔ تو اس کے باوجود جو لوگ ثابت قدم رہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں ان کے لیے اگلے گھر کا جو انجام ہے وہ کیا ہی خوب ہے، اور فرشتے ان پر سلامتی کی دعائیں بھیجیں گے، اور یہ جو قریبی لوگ ہیں اعزاء و اقربا، اگر وہ بھی صالحین ہوئے تو ان سب کو وہاں جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو عہد الست باندھا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی معبود ہیں، تو وہ اس عہد پر نہیں قائم نہیں رہے، من بعد میثاقہ ہی، اس کے باندھ لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رحم رشتوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کو کاٹا جائے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ اولئک لہم اللعنہ، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی فساد کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ باہمی جو تعلقات بنائے ہیں، رشتے بنائے ہیں، ان کو معاشرہ جو ہے وہ اس میں فساد پھیل جائے گا اگر وہ رشتے برقرار نہ رہیں، اور اس سے بڑی وجہ وہ ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تعلق ہے اسی کا انکار کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے نہایت برا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی فراخی عطا فرماتا ہے رزق کی جس کو وہ چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کفار ہیں یہ اس دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، یعنی یہ دنیا کی محبت ہے، یہ اللہ میں کہتے ہیں اس دنیا میں جو میں دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حقدار ہوتا ہے یا جس کو نہیں دیا جاتا ہے تو وہ مستحق ہوتا ہے کہ اس کو محروم کیا جائے، یہ تو دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہے رزق دینے کے۔ لیکن یہ جو کفار ہیں یہ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جو سبب بن رہا ہے کہ رشتے ناطے بھی توڑ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی توڑ رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، تو جس دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو بالکل ایک متاع حقیر تھی، وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جیسے پیچھے بیان کیا کہ زمین کی ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ویسی اور ملا لیں، وہاں کوئی فدیہ دینا چاہے گا تو قبول نہیں ہوگا، تو یہ اس کی ویلیو ہے دنیا کی۔ تو یہ یہاں ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جواب دینے والے، ایمان لانے والے، ان وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کو صالح رکھتے ہیں، اندر کی روشنی کو وہ بجھاتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے اس کی طرف وہ لپکتے ہیں، جبکہ جو منکرین ہیں وہ اندر فطرت کی جو روشنی ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا ہوا ہے ہم نے، ہماری اندر سے پکار اٹھتی ہے نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا کوئی رب ہے، تو وہ اس کو بجھا دیتے ہیں، چنانچہ ان کو پھر باہر کی روشنی جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سبب ایک ہی ہے، یہ دنیا کی محبت۔ خلاصہ کیا جائے تو سب برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ جو یہ جلد حاصل ہونے والے مفادات ہوتے ہیں تو انسان جو ہے ان کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتا، اور وہ جو حق ہے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔